ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ جمعۃ المبارک کے خطبہ کے حوالہ سے ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں چند ایک گزارشات کی تھیں، سنی تھیں، اور ساری کی ساری جو گزارشات تھیں وہ یا تو قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ تھا
اور اس ترجمے سے ہمیں جو سمجھ آتا تھا وہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. اور خطبہ جمعہ کا تقاضا بھی یہی ہے، منبر رسول کا تقاضا یہی ہے کہ یا تو قرآن مجید اور اس کی آیتیں سنائی اور سمجھائی جائیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے اور سمجھائے جائیں. ادھر ادھر کی باتیں، کہانیاں یا قصے، یہ خطبہ جمعہ میں خطیب کو زیب نہیں دیتا. ایسی نصیحت جس میں قرآن کی آیت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں، جمعہ کے لیے وہی نصیحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے تاکہ آنے والوں کو کوئی فائدہ ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات لے کر جائیں. آج جو پہلی حدیث ہے اس کے راوی حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ، کہ ایک بندہ جو جمعہ کے دن بہت ہی اچھی طرح غسل کرتا ہے، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے، پھر جمعہ کی طرف نکلنے کے لیے جلدی کرتا ہے، اور پیدل چل کے آتا ہے، سوار نہیں ہوتا، امام کے قریب بیٹھتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، کوئی لغو کام نہیں کرتا. آپ اس حدیث کو 4 حصوں میں بانٹ لیجئے. پہلا کہ جمعے کے دن غسل کرتا ہے، غسل بھی اچھی طرح. دوسرا حصہ کہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے بہت جلدی آتا ہے. تیسرا حصہ سوار نہیں ہو کے آتا، پیدل چل کے آتا ہے. چوتھا امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے اور توجہ سے سنتا ہے، کوئی لغو کام نہیں کرتا، کوئی فضول کام نہیں کرتا. امام کے قریب ہونا، پھر اسے توجہ سے سننا. ظاہر ہے توجہ سے وہی بندہ سن سکے گا جو اپنے کسی اور کام میں مصروف اور مشغول نہ ہو، جو باتیں نہ کر رہا ہو. ویسے ہی خطبہ جمعہ کے درمیان بات کرنا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات کرتے ہوئے کو کہے نا کہ تو چپ کر جا، اس کے بھی خطبہ جمعہ کا اجر ضائع ہو گیا. بالکل بولنا منع ہے، آپ بات نہیں کر سکتے، آپ گفتگو نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے خطبہ جمعہ کے دوران. ہاں اگر امام کوئی بات پوچھے تو اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں، یہ توجہ میں خلل نہیں ڈالتا. کوئی لغو کام نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو پورے 1 سال کا ثواب ملتا ہے. اس بندے کو اجر اور ثواب پورے 1 برس کا. اور 1 سال میں دن کتنے ہیں؟ 355 دن. اسلامی سال کو اگر دیکھا جائے 355 دن کا ثواب. وہ سال کیسا سال ہوتا ہے؟ جیسے ہمارا سال گزرتا ہے، نکمہ سال، عبادت سے خالی سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا سال جس سال میں روزے بھی ہوتے ہیں اور تہجد بھی ہوتی ہے.
اس سال کا ثواب ملا جس سال میں روزے بھی ہیں، جس سال میں تہجد بھی ہے۔ کس بندے کو؟ جس نے جمعہ کا اہتمام کرنے کے لیے غسل کیا، تیاری کی، جلدی آیا، پیدل چل کے آیا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، توجہ سے سنا اور بالکل کوئی بھی لغو کام نہیں کیا۔ لغو کام کیا ہے؟ من مس الحصا فقد لغا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی کنکری کو چھیڑتا ہے وہ لغو کام کرتا ہے۔ خطبہ جمعہ کے دوران اس قدر پابندی ہے، جب امام گفتگو کر رہا ہے، امام بات کر رہا ہے، امام خطبہ دے رہا ہے، اس کے سننے کی اس قدر پابندی کرنی چاہیے کہ آپ اگر کچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ کنکریاں ہیں، ان کنکریوں کو بھی چھیڑیں چھوڑیں نہیں تو یہ بھی لغو کام ہے، یہ فضول کام ہے۔ مسجد کی صفوں کے تنکوں کو نہ چھیڑیں، توجہ سے سننا، لغو کام نہ کرنا یہ ضروری ہے۔ دوران خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو تو بشارت دے دی کہ جو بندہ یہ کام کر کے آئے اور دوران خطبہ خاموشی سے، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ بیٹھے، جیسے خطبہ سننے کا حکم ہے ویسے خطبہ سماعت کرے، اس کو بشارت دے دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ وعیدیں بھی فرمائی ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث درج کی ہے، اور یہ حدیث انہوں نے ابو عمر العدلی رحمہ اللہ تعالی ان کی مسند سے لی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے کہ دوران خطبہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص وہ مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے تھے اس بات کو اللہ کے پیغمبر نے روک دیا اور فرمایا کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فضول کام میں مشغول رہتے ہیں، حتیٰ کادت الجمعۃ تفوتہ، فضول کام میں مصروف و مشغول ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر وقت عبادت کا ہے اور بندہ کسی اور کام میں مصروف و مشغول ہے تو وہ فضول کام ہی ہے، اگر اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ فرمایا ایک بندہ فضول کام میں مشغول رہتا ہے، مشغول کب تک رہتا ہے؟ حتیٰ کادت الجمعۃ تفوتہ، یہاں تک کہ ایسے لگتا ہے کہ جمعہ جو ہے نا بس اب نکل ہی جائے گا، جمعہ فوت ہو جائے گا، جمعہ ہاتھوں سے نکل جائے گا، وہ وقت آ جاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر آتا ہے بھاگتا ہوا مسجد میں، تخطی رقاب الناس یؤذیہم۔ اب ظاہر ہے جو بعد میں آیا ہے وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا، گردنیں پھلانگتا ہوا آتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ لیٹ کیا کسی کام کی وجہ سے جمعہ، جب جمعہ بالکل ختم مکمل ہونے کے قریب آیا تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جلدی جلدی آتا ہے اور آگے جانے کے لیے لوگوں کی گردنوں سے گزرتا ہے، لوگوں کے کندھوں سے گزرتا ہے۔ اور اگر خطبہ جمعہ کے دوران لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لیٹ آئے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے دو بندوں کو بیٹھے ہوئے کو کہ تھوڑا تھوڑا جگہ بناؤ میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں، نہیں، دو کے درمیان جگہ بنا کے نہیں بیٹھے گا کہ ادھر ادھر ہو جاؤ مجھے بھی جگہ دو، نہ ہی لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن مسجد میں آیا اور لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے گزرتا ہوا جاتا ہے، گویا کہ اس نے جہنم کے اوپر پل جو ہے وہ کراس کیا۔ حدیث کے لفظ ہے اس نے تو یوں سمجھو کہ جہنم میں داخلے کے لیے پل بنا لیا ہے، آیا جمعہ کی ادائیگی کے لیے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، دو کو الگ الگ کر کے بیچ میں جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری وعید کس لیے ہے
کہ پابندی کرے پہلے آنے کی، وقت کی پابندی کرے، جلدی آئے، امام کے قریب ہو کے بیٹھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو وہ بندہ جو ہے نا وہ آگے آیا، سامنے کھڑا ہوا۔ اب آنے والا کون ہے؟ ظاہر ہے جمعہ پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما فعلتو، میں نے ایسا نہیں کیا، ما فعلتو، میں نے ایسا نہیں کیا۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بندے فضول کاموں میں مصروف و مشغول ہوتے ہیں، جمعہ جانے لگتا ہے تو بھاگتے آ جاتے ہیں، لوگوں کی گردنوں سے گزرتے ہوئے انہیں تکلیف دیتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو جی سویا ہوا تھا، میں سویا ہوا تھا۔ جیسے ہی اذان ہوئی میں اٹھا، میں نے اذان کے بعد اٹھ کر مسجد آنے میں بالکل بھی دیر نہیں کی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کام میں مصروف و مشغول رہے، فضول کام میں، جمعہ جیسے ہی گزرنے لگتا ہے تو آ جاتے ہیں۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ میں نے اتنی دیر تو نہیں کی، میں نے تو اذان سنی ہے، میں بیدار ہوا ہوں، میں فوراً ہی مسجد میں آ گیا۔ کتنی دیر کی ہوگی؟ کتنی دیر کی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جمعہ جب جانے لگتا ہے، ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے، پھر آ جاتے ہیں جلدی جلدی۔ اب یہ تو وہ لوگ سوچیں نا جن کا ہر جمعہ کا معمول ہی یہی ہے کہ وہ گھڑی پہ نظر رکھتے ہیں، 1:20 پہ جماعت ہوگی، ابھی تو 1:15 ہوئے ہیں۔ وہ اس 5 منٹ کا بھی حساب رکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے جانے کا وقت نہیں ہوا، ہم تو تب جائیں گے جب بالکل جماعت جو ہے وہ کھڑی ہونے والی ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے؟ دوسری حدیث سنیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، من اول المہاجرین، یہ آنے والا بندہ کون تھا؟ یہ مہاجروں میں سے تھا، لیکن من اول المہاجرین، بعد میں مسلمان ہونے والے مہاجروں میں سے نہیں، جو پہلے شروع میں مہاجر مسلمان ہوئے تھے ان میں سے تھا۔ یہ جیسے ہی بندہ آیا ہے، پھر ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ آنے والا کون تھا؟ وہ جو مسجد میں داخل ہونے والا، امت داخل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خطبہ شروع ہے، مسجد میں داخل ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کر رہے تھے اس بات کو چھوڑ دیا اور فرمانے لگے یہ کون سا وقت ہے؟ ایو ساعۃ ھذہ، یہ کون سی گھڑی ہے، یہ کون سا وقت ہے؟ مطلب کیا ہے کہ مسجد میں آنے کا یہ وقت کون سا ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہے اور آپ اس وقت مسجد میں آ رہے ہو؟ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کیا کرتے تھے کہ کوئی اگر لیٹ آتا تو نصیحت کے لیے کوئی نہ کوئی بات کر دیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے کیا، اور اگر میں ایسے کرنے لگوں میں تو پورے جمعے میں شروع رہوں، کیونکہ جب تک جو ہے آخر دعوانا نہیں کہا جاتا نا اس وقت تک بندے آتے رہتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی کچھ نے دوڑ لگائی ہوئی ہو کہ جا کے شامل ہو جائیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جمعہ پڑھنے تو نہیں آتے، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، کہیں بس نکل نہ جائے وہ خطبہ جس کی وجہ سے اللہ نے ظہر کی 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں کر دیں۔ اگر وہ وجہ ہی نہیں ہے 2 رکعتیں ہونے کی، خطبہ ہے ہی نہیں، تو بتاؤ کیا کرنے آئے؟ ایو ساعۃ ھذہ،
اور یہ کون سا وقت ہے مسجد میں آنے کا؟ ایک حدیث کے لفظ ہیں، جیسے ہی حضرت عثمان داخل ہوئے، نادى عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، نادا، منادی کا لفظ سنا ہے، زور سے کسی کو آواز دینا، دور سے آواز دی، ما بال اقوام یتاخرون، فرمایا ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جو لیٹ آتے ہیں. اور کتنا لیٹ آئے تھے وہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بتاتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا. ما بال اقوام یتاخرون، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو لیٹ آتے ہیں، جو دیر سے آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے ہی اذان ہوئی ہے، ما زدت ان توضأت، میں نے صرف وضو ہی کیا ہے، بس جیسے ہی اذان ہوئی ہے، جیسے ہی اذان ہوئی ہے تو میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے صرف وضو کیا ہے. کتنی لیٹ ہوئے ہوں گے بھائی؟ یہ جو آپ مسجد میں آ رہے ہیں یہ ذرا توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں، باتیں سخت ہیں، ایسی باتیں کوئی نہیں کرتا، باتیں سخت ہیں، لیکن کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے یہ باتیں کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ ہے یہ باتیں کرنا. لیٹ ہوتے ہیں لوگ، لیٹ کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگے اذان جیسے ہی ہوئی ہے میں نے صرف وضو کیا ہے اور آ گیا. اتنی دیر ہوئی ہے، اتنی دیر ہونے کی وجہ سے ممبر سے کیا پیغام گیا ہے؟ یہ آنے کا کون سا وقت ہے؟ دوسرا پیغام کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے جو لیٹ ہو جاتے ہیں. سخت الفاظ سب کے سامنے کہے، کس کے لیے جا رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کا کپڑا کچھ کھسکا ہوا تھا، میرے والد محترم جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی رہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ ویسے ہی رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع ملی ہے کہ آ رہے ہیں دروازے پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کیا. تو میں نے بعد میں پوچھا، میرے والد محترم تشریف لائے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ ویسے ہی رہے ہیں. جیسے ہی جناب عثمان آئے ہیں، آپ اٹھے ہیں، آپ نے کپڑوں کو درست کیا ہے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کا کیسے حیا نہ کروں جس کا حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں. یہ آپ لیٹ آنے والوں میں سے کوئی اس پائے کا نہیں ہے، کوئی اس درجے کا نہیں ہے، کوئی ویسی فضیلت نہیں رکھتا. جب ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ جمعہ کی اذان سن کے لیٹ آئیں، اور بعد میں آنے والوں آپ کے لیے کون سی گنجائش نکل سکتی ہے؟ آپ نے کون سا دین پڑھ رکھا ہے؟ آپ کے پاس کون سی وحی اتر آئی ہے؟ آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا فرمان آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے جو ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا؟ یہ جو آخری 5-4 منٹوں میں تشریف لاتے ہیں ان کے لیے بات ہے. یہ خطبہ جمعہ ہے، یہ عبادت ہے، اس دوران جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی. آپ کے آنے کے حساب کو فرشتے لکھتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات کریں گے. یہاں آپ کے لیے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں لکھنے کے لیے، آپ نے اسے معمولی سمجھا ہوا ہے. ایسے اگر کوئی لیٹ آتا
تو یوں اسے نصیحت کی جاتی، اور ہم کمزور لوگ ہیں علم میں بھی عمل میں بھی، ہم تو کہہ رہے ہیں اگر ہم وہ والا طریقہ اختیار کریں، ایک ایک سے پوچھنا شروع کریں، تو ہمارا سارا جمعہ اس میں گزر جائے، ہاں بھئی آپ کیوں لیٹ آئے ہیں، آپ کیوں لیٹ آئے ہیں، آپ کیوں لیٹ آئے ہیں۔ تھوڑا کہے کو زیادہ سمجھنا عقل مند کی علامت ہے۔ اللہ کے لیے اپنی عادت کو بدلیے، اور جو پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے وہ 4 کام، غسل بھی کیجئے، جلدی بھی آئیے، امام کے قریب ہو کے بیٹھیے، توجہ سے سنیے، پیدل تشریف لائیے۔ اگر یہ 4 کام ہم کر لیتے ہیں تو بہت ساری باتیں خطبہ جمعہ میں حاضر ہونے کے حوالے سے ہماری جو حالت ہے، جو عادتیں ہیں، وہ بہت ساری اس کے ذریعے ہی بدل سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔